والمسلمات، بلا شبہ اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ تو ایمان مومن اور مسلم معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ بھی ہیں، جو مومن ہونا الگ بات ہے اور مسلم ہونا الگ بات ہے۔ تو اگرچہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ ایمان اور اسلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے درخت کا وہ حصہ جو زیر زمین ہے، جس کو ہم جڑ کہتے ہیں، روٹ، اور ایک درخت کا وہ حصہ ہے جو زمین کے اوپر ہے، جس میں تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول پھل ہیں۔ یہ دو حصے ہیں درخت کے۔ کہاں تو جائے گا اس سب کو درخت، مگر ظاہر ہے کہ جو حصہ اندر ہے وہ نظر نہیں آتا، بہت اہم ہے وہ حصہ، اور جو حصہ اوپر ہے اس کی اہمیت دوسرے اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال وہ اس سے مختلف بھی ہے۔ ٹھیک یہ صورت ایمان اور اسلام کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس حقیقت کا نام ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، اور اسلام اس حقیقت کا نام ہے جو اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، گویا اعمال جس کو کہتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے رشتہ بھی ہے۔ جیسے کہ درخت جڑ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ درخت اوپر رکھا ہوا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ سوکھ سا کر گر جائے گا، اور اگر محض جڑ ہو اوپر درخت نہ ہو تو اس کو کوئی درخت نہیں کہے گا۔ تو جس طرح سے درخت کی مثال ہے، ٹھیک یہ صورت ایمان اور اسلام کی ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان نہیں تو اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی واسطے قرآن پاک میں جگہ بجگہ فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایمان نہیں ہے۔ تو اعمال جو دیکھنے کے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یا کوئی اور سچ بولنا، ایمانداری، دیانتداری برتنا، یہ سب اعمال ہیں، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایمان نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ویسے ہی جیسے درخت زمین کے اوپر رکھا ہوا ہو اور اس میں جڑ نہ ہو، ظاہر ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ صرف اگر جڑ ہے لیکن اوپر درخت نہیں تو کون اس کو درخت کہہ سکتا ہے؟ ایمان ہے مگر اعمال نہیں، ظاہر ہے کہ یہ نامکمل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایک اعتبار سے مختلف بھی ہیں اور ایک لحاظ سے دونوں متحد بھی ہیں، ایک کا دوسرے سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، اور عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، اور بلکہ یہ سچ بولنے والے کے بجائے یہاں کہیے سچائی اختیار کرنے والے، سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچائی اختیار کرنے والی عورتیں۔ کیوں؟ یہ میں نے جو ترجمے میں تبدیلی کی وہ اس واسطے کہ جو سچائی شریعت میں مقصود ہے وہ قول ہی کی نہیں، بات ہی کی نہیں، عمل کی سچائی بھی۔ کیونکہ قول میں اگر سچائی نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، اور اگر عمل میں سچائی نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق۔ تو یہاں صادقین اور صادقات سے مراد قول کا سچا اور عمل کا سچا دونوں مراد ہیں۔ اس لیے میں نے ترجمہ میں اس کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ جو سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچائی اختیار کرنے والی عورتیں، والصابرین، اور اسی طرح سے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ صبر بھی ایک ملکہ ہے، ایک اندرونی، ایک اخلاق کا نام ہے جس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ وہ صبر مصائب کے اندر بھی ہے، جو مصیبتیں اور آفتیں دنیا کے اعتبار سے ہیں، وہ صبر اعمال شریعت کے اندر بھی ہے، اور اعمال شریعت میں بھی عمل کرنے پر بھی صبر ہے، اور بہت سی برائیاں جو شریعت نے جن کو برائیاں قرار دیا ہے ان برائیوں کو چھوڑنا بھی صبر ہی ہے۔ تو صبر کے معنی بھی وسیع ہیں، جیسے جس کو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ بڑا لذیذ کھانا سامنے رکھا ہے، بھوک بھی لگ رہی، دل بھی چاہ رہا کھانے کو، مگر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر حرام چیز شامل ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اب یہاں آدمی رک جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، مگر حرام چونکہ معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، نہیں کھاتا۔ صبر کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ تو برائی سے رکنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبتوں کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے، اور اسی طرح سے اعمال شریعت جو ہیں ان کو اپنانا اور احکام شریعت پر عمل کرنا یہ بھی صبر ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ آرام سے سو رہا، 2 بجے آیا تھا جاگ سے اور جاگ آ کر سو گیا، 4:30 بجے مؤذن نے اذان دے دی فجر کی، ابھی 2.5 گھنٹے تو اس کو بیچارے کو سوئے ہوئے ہوئے، دل تو چاہ رہا کہ میٹھی نیند اور سوئے، لیکن مؤذن کی آواز یہ کہتی کہ نہیں اٹھ اور نماز پڑھ۔ ظاہر ہے کہ اپنی نیند کے اس تقاضے کو پیچھے ڈالنا اور اللہ کی اس آواز کو سن کر اٹھ جانا،
ظاہر ہے کہ اس کا نام صبر ہوگا. تو اس لیے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں جب کہا گیا ان سارے وسیع معنی کی رعایت سے. والخاشعین والخاشعات، اور اسی طرح سے اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور اسی طرح سے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. صدقے کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ساری قسمیں آ گئیں، چاہے وہ فرض ہو جیسے زکوٰۃ، چاہے وہ واجب ہو جیسے صدقہ فطر، چاہے نفل ہو کہ جو اختیاری ہے کہ جب چاہے اس کو خرچ کرے، ان سب میں آ جاتا ہے صدقہ. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، چاہے فرض روزہ ہو یا واجب روزہ ہو منت اور نظر کا، یا نفلی روزہ ہو. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اسی طرح سے حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. کثیرن کا لفظ ذکر کے ساتھ آیا ہے. بہت سے اعمال بیان ہوئے، عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق. آپ دیکھیے مسلم جو ہے ایمان سے جو مسئلہ چلا، اور اسی طرح سے قانتین اور صادقین اور صابرین اور خاشعین، ان میں کچھ چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں جیسے والمؤمنین والمؤمنات، اور اسی طرح سے قانتین اور صادقین اور صابرین وغیرہ، ان میں کچھ چیزیں اعمال سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں اخلاق سے متعلق ہیں. مگر ان میں کسی کے ساتھ لفظ کثیرن نہیں لگایا سوائے الذاکرین کے. ذکر کے ساتھ لفظ کثیر لگایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے سارے اعمال اسلامی جتنے بھی ہیں ان کے وقت مقرر ہیں. مثلا نماز پڑھنا، نماز ہر وقت نہیں پڑھی جاتی، اس کے اوقات مقرر ہیں. ظاہر ہے کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جو نمازیں مقصود اور مطلوب ہیں جن کا مطالبہ ہے وہ دن بھر میں 5 ہیں 24 گھنٹے کے اندر، تو وقت کے تعین کے ساتھ وہ نماز پڑھی جائے گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ ایمان والوں کے اوپر فرض کی گئی ہے وقت کے تعین کے ساتھ. یہ نہیں کہ جب چاہے ظہر پڑھ لیجیے اور جب چاہے عصر پڑھ لیجیے. اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ وقت کے تعین کے ساتھ ہے. رمضان آئے گا تو فرض روزہ رکھیں گے، یہ نہیں کہ شعبان میں فرض رکھ کے آپ فارغ ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے حج ہے وقت کے تعین کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہ جب چاہے حج کر لیں. زکوٰۃ ہے سال پورا ہوگا تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے بعد اس کو ادا کیا جائے گا. تو ہر عمل جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، مگر ذکر وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اسی واسطے دوسرے اعمال کے سلسلے میں عذر قابل سماعت ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص رمضان شروع ہونے پر روزہ نہیں رکھ پا رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس عذر ہو، جیسے قرآن شریف میں فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کے روزے فرض ہیں، مگر اگر کوئی شخص سفر پہ ہے یا بیمار ہو گیا، اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ دوسرے دن میں اس کو ملتوی کر دے اور پوسٹ پون کر دے، بعد میں اس کو روزہ رکھ لے گا، بعد میں قضا کر لے گا، عذر اس کا سنا جائے گا. یہ اسی طرح سے نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت مل ہی نہیں سکا اس کو، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا غزوہ خندق کے موقع پر، کہ خندق کھودنے میں ایک دن ایسی مشغولیت ہوئی کہ 2 نمازیں جو ہیں وہ اپنے وقت پر نہ ادا ہو سکیں. تو عذر قابل سماعت. اور اسی طرح سے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ اگر وقت پر نہیں دے سکا کوئی شخص، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر سال بھر کے بعد بھی دیے جائے گا ادا مانی جائے گی. لیکن ذکر وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جب وقت مقرر نہیں کیا گیا تو اس سلسلے میں کوئی عذر بھی قابل سماعت نہیں ہوگا. اللہ کو یاد کرنا جو ہے اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں، اور اسی واسطے اس کو چھوڑنے میں کوئی عذر بھی نہیں سنا جائے گا. تو کہا گیا کہ والذاکرین اللہ کثیرا، بکثرت ذکر کرو کیونکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے، اور اسی طرح سے وضو سے غیر وضو سے. اور عبادتیں وہ ہیں کہ جس کے لیے پاکی شرط ہے، ناپاکی کی حالت میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی. مگر ذکر وہ ہے کہ بکثرت اذکار وہ ہیں کہ جس کے لیے پاکی شرط نہیں. تلاوت قرآن بے شک ذکر ہے،
اس کے ساتھ تو قید لگی ہوئی ہے کہ حالت جنابت کے اندر یہ تلاوت قرآن نہیں ہو سکتی، حالت حدث کے اندر قرآن شریف کو نہیں لیا جا سکتا، لیکن اور قسم کے اذکار، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آیا، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ وہ اذکار ہیں کہ جو ہر حالت میں کیے جا سکتے ہیں، اس میں ناپاکی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو والذاکرین اللہ کثیرن کثیرن کہہ کر ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا انتظام کر لیا ہے، تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے ان کا بھی جواب ہو گیا معتزلہ کا، ایک فرقہ تھا معتزلہ کا جو آج اللہ کے فضل سے ناپید ہے، ختم ہو گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابھی نہ جنت موجود ہے نہ جہنم موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں جنتیوں کے جنتی ہونے کا اور دوزخیوں کے دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دیں گے، اسی وقت جنت اور جہنم بنے گی۔ یہاں فرمایا گیا اعدہ، اعدہ کہتے ہیں تیار کر لینے کو، پریپیئرڈ ہو چکی ہے وہ چیز، اس کے لیے لفظ آتا ہے اعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت کو اور بڑے اجر کو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، اور مناسب نہیں ہے یا گنجائش نہیں ہے، بلکہ زیادہ اچھا یہ ترجمہ ہوگا، نہیں گنجائش ہے کسی ایمان والے مرد اور نہ کسی ایمان والی عورت کے واسطے اس بات کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کیا کس چیز کی گنجائش نہیں؟ اس بات کی کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا کام کر لے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے لیے بہت سے واقعات بتلائے گئے ہیں، لیکن جس پر اکثر مفسرین متفق ہیں وہ واقعہ یہ تھا جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک حکم سنا دیا گیا۔ پہلے واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص ہیں زید ابن حارثہ، ان کو بچپن میں ہی کسی شخص نے، حالانکہ بڑے شریف خاندان کے تھے، عرب تھے، لیکن کسی شخص نے کہیں سے ان کو پکڑا اور پکڑا لے جا کر کے سیریا کے اندر بیچ ڈالا غلام بنا کر۔ وہ ہوتے ہوتے حکیم ابن حزام نے اس کو خرید لیا اور وہ مکہ آ گئے۔ حکیم ابن حزام رشتہ دار ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کو انہوں نے ہدیہ میں دے دیا زید کو، حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، کیونکہ آپ ان کے شوہر ہیں، تو اس طرح سے آپ غلام ہو گئے زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زید کے خاندان والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہیں سے جہاں کے وہ تھے کہ وہ ہمارا جو لڑکا ہے ہمارے گھرانے کا وہ تو غلام بن کے بکتا بکتا مکے تک پہنچ چکا۔ چنانچہ جیسے ان کو معلوم ہوا وہ سب کے سب آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو ہمارا اپنا لڑکا ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، اس واسطے اس کو ہم کو دے دیجئے واپس۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ اختیار ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ نے اس پر خرچ ہوا ہے، اس کے چونکہ خریدا گیا، ہم اس پہ پیسے دینے کو تیار ہیں، اس کی قیمت دینے کو، یہ ہمارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آزاد ہے اصل سے اور غلط طریقے پر اس کو غلام بنا کر بیچا گیا تو میں پیسے بھی نہیں لیتا، کوئی قیمت نہیں اس کی، اس کو ویسے ہی لے جاؤ۔ آپ نے اجازت دے دی، مگر زید نے انکار کر دیا جانے سے، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے اس سے بہتر کون سی جگہ ملے گی، مجھے تو یہاں ماں باپ سے زیادہ محبت اور شفقت ملی، میں جانے کو تیار نہیں۔ زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ بھئی جب یہ جانے کو تیار نہیں تو اب میں بھی زبردستی نہیں کر سکتا بھیجنے کے لیے۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، جس کو کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں متبنہ۔ متبنہ بنا لینا، تو منہ بولا بیٹا جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ آپ نے بنا لیا۔ عرب کے رواج کے مطابق اس کو زید ابن محمد کہا جانے لگا، زید محمد کے بیٹے زید ابن محمد۔ یہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسی سورت کا وہ ابتدائی حصہ
جو آیا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ ان کے اصلی باپ جو ہیں ان کی طرف نسبت کر کے پکارو، جو باپ نہیں اس کی طرف نسبت کرنا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ شریعت میں کسی طرح نہیں چلے گا۔ چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ آئندہ سے اس کو زید ابن محمد نہ کہا جائے، جو اس کے باپ ہیں زید ابن حارثہ اسی کی طرف نسبت کی جائے، چنانچہ آئندہ سے زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد، اور یہ بات میں یہاں ایک نقطہ بتلا دوں، اور وہ یہ کہ آگے جو آیت آ رہی ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي سے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، وہ آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر 37 کے اندر، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا۔ تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں جبکہ ایک سے بڑھ کر ایک جلیل القدر صحابی ہے، یہاں تک کہ عمر فاروق، ابو بکر صدیق، یعنی بعض موقعوں پر ان کے کسی عمل کی تعریف آئی ہے قرآن شریف میں۔ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق ساتھ ہیں کہ نہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کا تذکرہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ کہا گیا لیکن نام نہیں۔ اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق کا تذکرہ سورہ نور میں آتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ قسم نہ کھا بیٹھیں تم میں فضل والے اور گنجائش والے، فضل والے، کمال والے، خوبیوں والے، یہ سب کچھ کہا گیا مگر نام نہیں لیا گیا۔ کسی صحابی کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے سوائے زید کے۔ زید کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ بتلاتے ہیں مفسرین کہ جب زید کو ایک شرف سے محروم کیا گیا تھا، ایک سعادت سے ان کو محروم کیا گیا تھا، اور وہ سعادت کیا تھی؟ زید ابن محمد کہے جانے کی، کہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، تو ایک سعادت سے ان کو محروم کیا گیا قرآنی آیت کے ذریعے سے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بڑی سعادت عطا فرمائی، اور وہ یہ کہ ان کا نام قرآن میں آ گیا۔ قرآن پاک کے اندر آ جانا نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ دیکھا جائے اگر غور کیجئے کہ اس حدیث کو اگر آپ کا ذہن ادھر متوجہ ہو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ قرآن پاک کے تلاوت میں ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو زید ایک نام جو ہے اس کے اندر 3 حرف ہیں، تو جتنے لوگ اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو حضرت زید کا نام اس تلاوت کے دوران پڑھنے میں ان کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کے حق میں سعادت بلکہ امت کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بھی بن گیا ان کا نام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مہربانی ان کے اوپر ہوئی۔ تو بہرحال زید ابن حارثہ یہ ان کا منہ بولا بیٹا بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی تک یہ صورت نہیں آئی تھی، یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی کہ جس میں ممانعت کی گئی تھی زید ابن محمد کہنے کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اچھے خاندان کی ہیں، قریش سے ان کا تعلق ہے، شکل و صورت کی بھی اچھی ہیں، تو ان کو آپ نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ وہ کیا سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پیغام بھیج رہے ہیں، اس سے وہ خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، لیکن آپ نے اس کے بعد واضح کیا کہ اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں، زید کے لیے۔ انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ زید کا جو ہے وہ کس خاندان سے ان کا تعلق ہے یہ معلوم نہیں، وہ خاندان کیسا ہے یہ معلوم نہیں، اوپر سے ان پر جو ہے وہ ٹیکا لگا ہوا ہے کہ غلام بن کر آئے تھے یہ۔ اور زینب جو ہیں وہ اعلی خاندان کی ہیں، شکل و صورت کی بھی اچھی ہیں، اور زید جو ہیں یہ کالے رنگ کے ہیں، تو ناک نقشہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں، غرض ہے کہ یہ ساری بات انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی گنجائش اس میں نہیں رہتی کہ اپنے اختیار سے پھر وہ عمل کریں، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اب اسی پر عمل ہوگا۔ تو یہاں مرد مؤمن کا لفظ اس لیے آیا کہ یہ جو رد کیا تھا اس رشتے کو وہ صرف زینب ہی نے نہیں رد کیا تھا، بلکہ ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے بھی رد کر دیا تھا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے،
اس واسطے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ دونوں لایا گیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں. یہاں سے ایک مسئلہ ہے, اس کو بھی میں واضح کر دوں, اور وہ مسئلہ ہے کفاءت کا. کفاءت کے معنی یہ ہیں کہ جس کو انگلش میں ایک ہی لفظ کہا جا سکتا, ایکول ہونا, ایکویلٹی جس کو کہتے ہیں, یہ ہے کفاءت. تو کفاءت شریعت میں مقصود اور مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہدایت یہ ہے کہ کفو کے اندر جو ہے وہ شادی ہونی چاہیے, یعنی لڑکی کی شادی, لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کیا جائے جو خاندانی اعتبار سے برابر ہو. یہ تو ہوا کفاءت کے معنی. اب میں اس کی تفصیل مزید کروں گا کہ خاندانی اعتبار سے برابر ہونے کے معنی کیا ہے, اس کو بھی میں ابھی بتاؤں گا. بہرحال پہلے مسئلہ تو یہ, اگرچہ یہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اور ازواج مطہرات کا بھی یہ فرمانا کہ یہ اس پر عمل ہونا چاہیے, ان سارے اقوال صحابہ نے اس کمزور حدیث کو مضبوط بنا دیا ہے, کیونکہ تائید مل گئی صحابہ سے. سند کے اعتبار سے وہ کمزور تھی, تو کمزور سند ہو اگر کسی حدیث کی, کسی قول رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ اس کو اہمیت دے رہے ہوں, تو اب مسئلہ جو ہے وہ کمزور نہیں رہتا, مسئلہ بڑا اہم بن جاتا ہے. اسی واسطے فقہاء نے اس مسئلے کو لیا ہے. مجھے اور دوسرے فقہ جو ہیں ان کے ہاں فتویٰ کس پر ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن حنفی فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, اور در مختار کے اندر جو فتاوی حنفیہ کی مشہور اور معتبر کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ باقر کنواری لڑکی کا نکاح جو ہے بغیر ولی کی اجازت کے غیر کفو کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ موجود ہے. تو اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو دیکھا ہے فقہاء نے. سوال یہ کہ کفاءت کس کو کہتے ہیں, یہ تو میں نے اس کا ایک بتلا دیا کہ خاندانی اعتبار سے یکساں ہونا. لیکن خاندانی اعتبار سے یکساں ہونے کے معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہر زمانے کے اندر عرف مختلف رہا ہے. جیسا رواج اسی کے اعتبار سے خاندان کی برابری مانی جائے گی. ایک زمانہ وہ تھا کہ علم دین کا چرچا تھا, اور علم دین کی ہی بنیاد پر کسی فرد اور کسی خاندان کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی تھی, جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جس کو قرآن پاک کی جتنی آیتیں یاد ہو گئیں, سوسائٹی کے اندر, کمیونٹی کے اندر اس کا درجہ اتنا ہی بڑھ گیا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض غلاموں کو اس لیے اس مختلف اسٹیٹ کا گورنر بنایا کہ ان کو قرآن پاک زیادہ یاد تھا, محض اس لیے ان کو گورنر بنایا گیا. حالانکہ وہ غلام تھے اور اعلیٰ خاندان کے دوسرے صحابہ موجود تھے بڑے تجربے کار, مگر یہ کہ ان کو قرآن پاک کا زیادہ حصہ یاد ہے, ان کو گورنر بنایا جائے گا. تو ایک زمانہ یہ رہا ہے. جب تک اس مزاج کا اثر باقی رہا اس وقت مسئلہ یہ رہا, اور اس زمانے کی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ایک عالم کا کفو عالم ہی ہوگا, جاہل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ موجود ہے. اسی واسطے علم دین والی عورت لڑکی کا نکاح علم دین سے محروم جاہل مرد کے ساتھ اس زمانے میں جائز نہیں تھا, اس لیے کہ غیر کفو تھا. اسی طرح سے دیندار اور غیر دیندار, یعنی غیر دیندار سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاں علی الاعلان فسق ہو رہا ہو, وہ کام شریعت کے خلاف کیے جا رہے ہوں علی الاعلان اس کے ہاں, تو اس کو فاسق کہتے ہیں. تو دیندار اور دیانتدار لڑکی کا نکاح فاسق مرد سے جائز نہیں تھا. ایک زمانہ وہ تھا کہ دین اور دیانت کا دور تھا, اسی سے انسان کی قیمت بنتی تھی. ہندوستان کے اندر جب آیا مسلمان پہنچے تو وہاں کچھ ہندوؤں کے اثرات پڑے, کچھ اور چیزیں اس طرح کی ملا کر وہاں کا عرف کیا بنا؟ وہاں کا عرف یہ بنا کہ بھئی یہ فلاں خاندان کے ہیں, یہ شیخ ہیں, یہ سید ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں. اس بنیاد پر وہ یوں کہیے کہ خاندانوں میں فرق ہوا. اب یہ فرق جس بنیاد پر ہوا یہ صحیح تھی یا غلط, یہ مسئلہ الگ ہے, لیکن کفاءت کو اس بنیاد پر وہ تسلیم کیا گیا, فقہاء نے تسلیم کیا. کیوں؟ یہ وجہ میں بتلاتا ہوں. اگرچہ اسلام میں اس بنیاد پر خاندانوں کی تقسیم غلط, مگر اس کے باوجود جب مسئلہ نکاح آیا تو اس بنیاد پر کفاءت کو قبول کیا گیا. اس کی وجہ میں بتلا دوں. یہ مت سمجھیے گا کہ تضاد ہے, ٹکراؤ ہے اسلام کے اندر, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ کفاءت ہے کیوں. اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو ہندوستان کے مزاج کے اعتبار سے جو خاندانوں کا فرق ہوا
اور وہاں کے فقہا نے اس کو تسلیم کیا، پھر اس کی معقولیت سمجھ میں آ جائے گی۔ مسئلہ کفاءت کی بنیاد یہ ہے کہ دراصل ایک مرد اور ایک عورت کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ پائیدار ہو، یہ ٹوٹ نہ پائے، یہ ہے شریعت کی منشا۔ دونوں کے رشتے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے کل کو کہ جس کی وجہ سے آج کا نکاح کل کو طلاق تک نوبت پہنچ جائے۔ تو مزاجوں میں فرق ہو، یا اسی طرح سے خیالات کے اندر فرق ہو، یا خاندانوں کے اندر فرق ہو، جس کی وجہ سے کسی ایک کے احساسات اور جذبات مختلف ہو جائیں، ان احساسات اور جذبات کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تعلقات پر اس کا اثر پڑے گا، اور تعلقات پر جب اثر پڑے گا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ان میں ایک چھوٹ چھٹاوا ہو جائے گا اور یہ رشتہ باقی نہ رہے گا۔ یہ شریعت کو پسند نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے واسطے، اسی واسطے شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنے والا مرد یا عورت یہ کہے کہ میں 1 سال کے واسطے نکاح کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح ناجائز ہے یہ نکاح۔ ہاں، اہل سنت کے خلاف جو ہیں وہ اپنے ہاں اس کو جائز کہتے ہیں، جس کو متع کہا جاتا ہے، وہ ان کے ہاں جائز ہے۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، راوی ہیں اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیگ کے اندر بھی وہ روایت موجود ہو، میں نے ایک دفعہ لکھا تھا، بہت عرصہ ہو گیا، وہ پڑی ہوگی، اس میں ورقہ پڑا ہوا ہوگا اس میں، جس میں حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو اور جو پالتو گدھے ہیں ان کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سمجھ میں، اور صحاح کے اندر ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کتاب کے اندر ہے کہ معلوم نہیں کس طرح کی اس کی سند ہوگی، صحاح کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں۔ تو عجیب تماشا ہے کہ حضرت علی کو اتنا اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی روایت کو نہیں تسلیم کرتے، تو متع ان کے ہاں جائز۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نکاح جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یہ ٹائم بینگ جو ہے کہ مختصر ٹائم کے واسطے اگر ایسی شرط لگا دی گئی تو نکاح باطل، نکاح نہیں ہوگا۔ تو حاصل یہ تھا کہ کفاءت کے مسئلے میں عرض کر رہا تھا، کفاءت کی یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد ہے تو ہندوستان میں جس اعتبار سے بھی خاندانوں میں تقسیم ہوئی، وہ بنیاد چاہے غلط صحیح مگر ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہندوستان کے مزاج کے اعتبار سے مسلمانوں کے جو خاندان اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے کسی لڑکی کا نکاح کسی اس خاندان سے کہ وہاں کے مزاج کے اعتبار سے مسلمانوں میں جس کو کم درجے کا خاندان کہا جاتا ہے، بغیر اولیاء اس لڑکی کے اولیاء کی اجازت کے بغیر اگر ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ نکاح آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ٹوٹ جائے۔ اس واسطے اس کی رعایت کی گئی ہے، اگرچہ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر تقریروں میں تحریروں میں یہ کہا جاتا ہے اور کہا جانا چاہیے کہ خاندانوں کی یہ تقسیم اس بنیاد پر غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جہاں فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کفاءت کا، وہیں یہ مسئلہ بھی کہتے ہیں کہ رشتے میں تو اس کی رعایت ہوگی، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی خاندان یا خاندان کے کوئی افراد دوسرے خاندان کے افراد کو اس خاندان کے ہونے کی وجہ سے ذلیل سمجھے، اس کی اجازت نہیں جائے گی، گناہ ہوگا اگر ایسا سمجھے گا، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے اندر ذات اور برادریاں، تمہارے اندر خاندان اور فیملی یہ جو بنائی ہم نے، یہ صرف پہچان کے واسطے بنائی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قدر اور قیمت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے کسی کو ذلیل سمجھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جس شریعت کے احکام کے مطابق۔ تو بہرحال یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے گردن جھکا دی اللہ کے حکم کے سامنے، اب تو آیت آ چکی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس نکاح کے واسطے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا حضرت زید کا حضرت زینب سے، اور خود ان کا مہر دیا، اور باقاعدہ ان کا مہر جو ہے خود مقرر فرما کر، اور اس میں سونا بھی تھا غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً جو سونا دیا گیا ہے وہ 1.5 اونس سونا، اور تقریباً اسی طرح سے 60 درہم چاندی، اور اسی طرح تقریباً 1 من کے قریب، 1 من کتنا ہوتا ہے 40 سیر کا، 40 سیر آٹا، اور تقریباً 25 سیر کھجوریں،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں مہر میں حضرت زید کی طرف سے کہ اس کو ادا کر دو، یہ تمہاری طرف سے مہر ہے، کام آئے گا تمہارے گھر کے خرچ کے اندر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ بیٹے تھے آپ کے، متبنہ تھے، اس واسطے آپ ہی نے ان کا مہر ادا کیا، وہ نکاح ہو گیا. اب باقی کیا آگے آتا ہے اس کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. اتنی حصے کے تعلق سے آیتیں پڑھ لی جائیں. فرمایا کہ نہیں گنجائش ہے ایمان والے مرد کے واسطے اور نہ ایمان والی عورت کے واسطے کہ جب فیصلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کی تو ان کے لیے ہو گنجائش اس معاملے کے اندر. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. ہوا کیا، کچھ دن یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے مزاج میں تھوڑی سی گرمی اور سختی تھی. یہ وجہ تھی یا کچھ اور وجہ وجود تھی، بہرحال مزاجوں میں موافقت نہ ہوئی اور نباہ مشکل ہو گیا حضرت زید کا حضرت زینب سے. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نباہ نہیں ہو رہا ہے زینب سے، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں طلاق دے دوں. آپ نے ان کو روکا کہ نہیں، طلاق مت دو، غلط بات ہے، اللہ سے ڈرو اور مطلب یہ کہ نباہنے کی کوشش کرو. مزاج کی اگر ناموافقت ہے تو برداشت سے کام لو، طلاق مت دو، یہ آپ نے فرمایا. لیکن اس ہدایت کے باوجود مزاج کی جو ناموافقت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور ناموافقت بڑھتی رہی اور حالات ایسے پیدا ہوئے کہ طلاق تک نوبت ہی پہنچ گئی. اس دوران جبکہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ سے ڈر اور طلاق نہ دے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی تھی کہ یہ طلاق ہوگی اور اس کے بعد تمہارا نکاح زینب سے ہوگا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہی کہا کہ اللہ سے ڈر اور طلاق نہ دے، اس لیے کہ میں خبر ہی تو تھی. لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ تم طلاق دینے سے روکنا بھی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی بات تھی، اچھی بات کی آپ ہدایت کرتے رہے، اگرچہ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ طلاق ہوگی اور اس کے بعد میرا نکاح اس سے ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی خبر دی. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے. پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے تو پھر مزید بات بتلاتا ہوں. اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ کہتے تھے اس سے کہ جس پر اللہ نے مہربانی فرمائی، انعم اللہ علیہ، اللہ نے مہربانی کیا فرمائی؟ اسلام کی توفیق دی، مراد زید. وانعمت علیہ، اور تو نے بھی اس پر مہربانی کی ہے پیغمبر کی مہربانی کیا تھی ان پر؟ غلام تھے، آزاد کر دیا اور اپنا متبنہ اور منہ بولا بیٹا بنا لیا. اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے کسی کا؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو تو روک کر رکھ، مطلب اور طلاق نہ دے. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہو، یہ بات تو نے کہی تھی اے پیغمبر. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور تو چھپائے ہوئے تھا اپنے دل کے اندر وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے. وتخشى الناس، اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا. واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے. تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ یہ طلاق ہوگی اور میرا نکاح اس سے ہوگا، مگر ڈر کیا تھا جس کو کہا جا رہا کہ تو لوگوں سے ڈر رہا تھا، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. یہ ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عرب کا معاشرہ یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ بیٹا بنا لیا، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے وہ حقیقتاً بیٹا سمجھا جاتا تھا. سارے حقوق اس کو صحیح سگے بیٹے کے دیے جاتے تھے، چنانچہ وہ وراثت کا مستحق بھی ہوتا تھا ترکے کا، اور اسی طرح سے اس کی مطلقہ سے یا اس کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں تھا. ٹھیک جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا کوئی شخص، چاہے وہ طلاق دے دے اور چاہے اس کا انتقال ہو جائے بیٹے کا، بیوہ ہو جائے اس کی بیوی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہی صورت تھی عرب کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ذرا سے کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. میں اگر نکاح کروں گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے، اس لیے کہ یہاں کے رواج کے خلاف عمل ہوگا. بلا شبہ
یہ عمل خلاف، یہ رواج خلاف شریعت ہے، اگر میں عمل کروں گا تو مطابق شریعت ہوگا، مگر شریعت پر عمل کرنے سے اگر کچھ فتنے پیدا ہو رہے ہوں تو کیا اس شریعت پر عمل ہو کہ نہ ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسی پر گئی کہ شریعت کے کسی مسئلے پر عمل کرنا اگر اس سے فتنے پیدا ہو سکتے ہوں تو کوئی ضروری نہیں۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ تیری قوم کے لوگ جو ہیں وہ جدید الاسلام ہیں، یعنی انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا، مجھے فتنہ کا ڈر ہے کہ یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر بنا دوں۔ بنائے ابراہیمی پر بنانے کا کیا معنی؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے بیت اللہ کو بنایا تھا، جس فاؤنڈیشن کے اوپر وہ عمارت بنی ہوئی تھی، قریش نے اس کو بدل ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں آگ لگی تھی اور وہ حصہ اس کا جو ہے منہدم ہو گیا تھا، اس کی تعمیر جدید کا مسئلہ درپیش تھا۔ قریش کے اندر بھی یہ بات، یہ اسپرٹ موجود تھی کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر اچھی اور بری ہر طرح کی آمدنی موجود ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے واسطے جو چندہ کیا جانا ہے، جو پیسہ اکٹھا کیا جانا ہے، فنڈ ریز کرنا ہے، اس میں اس بات کی سب کے سب احتیاط کریں، خالصتاً حلال مال آنا چاہیے، مشتبہ اور حرام مال نہیں آنا چاہیے۔ یہ مشرکین کو بھی اس کا احساس تھا، چنانچہ سب نے اس کا اہتمام کیا، اور وہ جب فنڈ اکٹھا ہوا اور تعمیر شروع ہوئی تو فنڈ اتنا نہیں تھا کہ جو پہلی تعمیر جس طرح تھی اسی کے مطابق تعمیر جدید ہو جائے، اتنا نہیں تھا۔ قریش نے کیا کیا کہ اس بلڈنگ کو مختصر کر دیا، کچھ حصہ اس کا باہر نکال دیا، جو آج بھی حتیم کی طرف والا حصہ ہے جہاں میزاب رحمت ہے، تو ادھر کا حصہ تقریباً 1.5 گز کا، پہلے یہ بیت اللہ کے اندر ہی تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کا مطابق، قریش نے اس کو باہر نکال دیا، اس لیے کہ بڑی عمارت نہیں بنا سکتے تھے تو تھوڑا چھوٹا کرنا تھا۔ اسی طرح سے ایک تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر میں دروازے 2 طرف تھے، اس خانہ کعبہ بیت اللہ کے دروازے 2 تھے، ایک مشرق کی طرف جو آج بھی موجود ہے، اور ایک اس کے بالکل اپوزٹ مغرب کی طرف، یہ 2 دروازے تھے، یعنی جس کو یوں کہیے جدھر میزاب رحمت، جدھر حتیم ہے ایک دروازہ اس طرف تھا، تو ادھر کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا، کھولا نہیں، اور مشرق والا دروازہ جو ہے اس کو زمین سے اٹھا کر تقریباً 1.5 گز کی اونچائی پر کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ آ جا نہ سکیں۔ پہلے دروازے 2 تھے، ادھر سے نکلے ادھر سے چلے گئے، لیکن جب ایک دروازہ کر دیا گیا، اب اگر لوگ زیادہ آئیں گے تو اندر ہجوم ہو جائے گا، بہت پریشانی ہوگی، اس واسطے اس دروازے کو اونچا کر دیا۔ یہ تبدیلیاں کی تھی قریش نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا حضرت عائشہ کو خطاب کر کے کہ تیری قوم جدید الاسلام ہے، اگر کسی طرح کے فتنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی وہ پھر تعمیر کرتا جو بنائے ابراہیمی کے مطابق ہوتی۔ معلوم ہوا عمل نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ فتنہ ہوگا، تو فتنے سے بچنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ یہاں صورت دوسری تھی، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیے کہ شریعت پر عمل کرنا اگر اس سے فتنے پیدا ہو رہے ہوں تو کوئی ضروری نہیں، جیسا کہ وہاں ہوا، مگر یہاں صورت یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اس مسئلے کے اندر اور اس مسئلے کے اندر۔ اس مسئلے اور اس مسئلے میں فرق یہ ہے کہ وہاں اگر بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر نہ بنایا جا سکا تو شریعت کا کوئی نقصان بھی نہیں، کوئی مسئلہ جو ہے وہ کنفیوژن میں بھی نہیں جا رہا ہے، اور حرام سے حلال اور حرام سے حلال بھی نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں بات۔ لیکن یہاں پوزیشن دوسری ہے، یہاں پوزیشن یہ ہے کہ اس سے شریعت متاثر ہو رہی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا گیا۔ اور شریعت کیا متاثر ہو رہی؟ متاثر یہ ہو رہی ہے کہ اگر اس عورت سے نکاح کو حرام ہی سمجھا جاتا رہا، حالانکہ قرآن پاک میں جو محرمات تھیں ان کو بیان کر کے یہ کہا گیا کہ بقیہ عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس حکم سے یہ حکم ٹکرا جاتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایک عورت حلال ہے اس سے نکاح کرنا، اور قرآن کی اس آیت میں حلال کر دیا گیا جہاں کہا گیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے علاوہ بقیہ عورتیں حلال ہیں، اس کے باوجود اگر اس سے نکاح نہ کیا جاتا
اور یہی سمجھا جاتا کہ نکاح حلال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو کیا گیا حلال اور یہاں کہہ رہے حرام، ٹکراؤ ہو جاتا آیتوں کے اندر۔ تو اس واسطے چونکہ حرام سے حلال سمجھا جاتا، جو چیز حلال تھی لوگ اس کو حرام سمجھا کرتے، اس واسطے اس میں یہاں اگرچہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے مگر یہاں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور چونکہ رواج کے خلاف ایک چیز کو لانا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس پر اقدام کرنے کی ہدایت ملی، اس لیے کہ نبی اقدام کریں گے تو دوسرے کو تعمل نہیں ہوگا عمل کرنے میں۔ اگر نبی نے اقدام نہ کیا تو جو چیز ایک دفعہ رواج میں آ جاتی ہے اس رواج کے خلاف عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے نبی کو کہا گیا کہ تم ہی عمل کرو، تم پہلے عمل کرو گے تو دوسرے لوگ اس پر اقدام کریں گے۔ یاد ہوگا میں نے جب اس صورت کا پس منظر بیان کیا تھا، میں نے اس وقت ایک مثال دی تھی، اور مثال دی تھی حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ سن 5 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے اور مکے والوں نے آنے نہیں دیا، روک دیا، تو اور فیصلہ یہ ہوا کہ واپس جانا ہے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ جن کے پاس قربانیاں ہیں وہ قربانیاں دیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ اعلان سنا مگر کوئی احرام کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ تو میں اس وقت بھی میں بتلا چکا تھا کہ دراصل اس وقت جو ایک انوائرمنٹ جو تھا وہاں، اس کا تاثر دماغوں پر ایسا تھا کہ اس تاثر کے تحت کوئی آدمی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے جس عمرے کا احرام باندھا تھا اتنی آسانی سے اس کو کھول دے۔ یہ تھی وہ بات، اس بات سے کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرما چکے احرام کھول دو، مگر صحابہ نہیں کھول رہے۔ آپ کو اس کا اثر ہوا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ گھر میں اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو اس وقت جو زوجہ مطہرہ آپ کے ساتھ تھیں وہ بھی سن رہی تھی یہ سب۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے اس تعلق سے۔ انہوں نے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی قربانیاں دے کر کے اور اپنے بال کٹا لیں، احرام کھول دیں، بس اتنا کریں۔ چنانچہ آپ نے وہی کیا۔ آپ نے جیسے ہی کیا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، سب نے اپنی قربانیاں دے دے کر اور بال کٹوا کر احرام کھول دیا۔ تو بعض دفعہ جو ایک ماحول بن جاتا ہے جس عمل کا، جس معاملے کا، اس کے خلاف عمل کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ بڑا آدمی جو ہے لیڈر، اگر وہ پیش قدمی کر لے تو بقیہ کے لیے آسانی ہو جاتی۔ یہاں صورت یہی تھی کہ صدیوں کا بنا ہوا ایک مزاج تھا کہ منہ بولے بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس رواج کے خلاف جس چیز کو لوگ پہلے سے حرام سمجھ رہے تھے آج اس کو حلال کہا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ تعامل ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک زمانے میں یہ ہوا کہ مسئلہ آیا کہ یہ کوا جو ہے، جن میں 2 قسم ہیں کوے کی۔ ایک کوا تو وہ ہے کہ جو پورا کالا ہوتا ہے اور وہ نجاست خور کوا کہا جاتا ہے، وہ تو حرام ہے سب کے نزدیک۔ لیکن دوسرے قسم جو کوے کی وہ ہے کہ جو نجاست بھی کھاتا ہے اور زیادہ غذا اس کی جو ہے یہی جو مطلب یہ ہے کہ غلے اور روٹی جو صاف ستھری چیزیں ہیں وہ یہ، اس کو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ پہلے تو لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، لیکن کسی فقیہ نے یہ خیال کر کے کہ لوگ بے وجہ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں تو صفائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، جو اس کو ناجائز کہے وہ غلط ہے۔ اس زمانے میں بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہندوستان کے اندر، یہ لیجیے صاحب یہ کوے کو حلال کہہ رہے ہیں، کوے کو حلال کہہ رہے ہیں، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر نہ حلال اس کو سمجھا جائے تو کون سا نقصان ہے، مگر وہی بات ہے کہ چونکہ صدیوں کا ایک عام ذہن یہ بنا ہوا تھا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے کہ یہ کوا حلال نہیں، عوام کا ذہن بن گیا، عوام کا ذہن، جبکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی، کسی کتاب کے اندر لکھا نہیں تھا، ویسے ہی خود بخود ذہن بن گیا۔ اب جب کہا گیا کہ تو حلال ہے، لوگ کھانے کو تیار نہیں، لوگ لڑنے کو تیار ہو گئے اس وقت علماء سے کہ صاحب آپ کیسے حلال کہہ رہے ہیں؟ کہ بھائی حرام ہونے کی بھی تو دلیل ہونی چاہیے، کہاں لکھا ہے حرام؟ تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں جب ذہن بن جاتا ہے چاہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اس کے خلاف جب بات کہی جاتی ہے تو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے۔ یہ سچویشن تھی اس موقع پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اس صدیوں کے اس غلط عمل کو جو ہے وہ بدل ڈالنا ہے۔ اس کو اس طرح سے کہا گیا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، تم چھپائے ہوئے تھے اپنے دل کے اندر وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ کیا چھپائے ہوئے تھے؟ کہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ میرا ہوگا نکاح، یہ بات آپ چھپا رہے تھے، حضرت زید کو نہیں بتا رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے، عمل میں لانے والے تھے،
تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اس معاملے کے اندر اللہ سے ڈرنا ضروری بس کافی تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں ایک داستان کڑی ہے، بلا شبہ مفسرین میں ابن جریر طبری اور تبع تابعین کے اندر مقاتل جو مشہور مفسرین میں ہیں، وہ انہوں نے اس کو گویوں کو یہ کہ انہوں نے بیان کیا اور آگے چل کر کے پھر اورینٹلسٹ نے اس مسئلے کو لیا اور خوب